السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سر جرۃ التراب جو ہمارے اس واقعے کا ٹائٹل اور عنوان ہے، اس کے 3 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی واقعے کا آخری پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الیوم التالی دق الباب، اور اگلے دن دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ دق یدق، دقن اس کا معنی ہوتا ہے کوٹنا، لیکن جب دق کے ساتھ الباب کا لفظ آ جائے، دق الباب، تو اس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، اور یہ دق مجہول کا صیغہ ہے۔ وفی الیوم التالی دق الباب، اور اگلے دن دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ فَإِذَا بِهِ الْإِبْنُ الْأَكْبَرُ يُسَارِعُ بِالدُّخُولِ، پس اچانک اس نے بڑے بیٹے کو دیکھا جو داخل ہونے میں جلدی کر رہا تھا۔ اذا یہ برائے مفاجات یعنی اچانک کے معنی میں ہے، جیسے خرج تو فَإِذَا الْبَرْدُ شَدِيدٌ، میں نکلا تو اچانک سردی سخت تھی۔ اور کبھی کبھی اذا جو ہے وہ شرط و جزا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اذا اجتہدت نجحت، جب تو کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ فعل ماضی پر داخل ہو کر اسے مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وَيَجْلِسُ إِلَىٰ أَبِيهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَحْوَالِهِ وَعَنْ صِحَّتِهِ، اور وہ اس کے باپ کے پاس بیٹھتا ہے اور ان سے ان کے حالات اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وَبَيْنَمَا كَانَ الْأَبُ مُنْهَمِكًا فِي بَعْضِ شُؤُونِهِ غَافَلَهُ الْإِبْنُ وَذَهَبَ إِلَىٰ حَيْثُ وَضَعَ الْجَرَّةَ وَنَقَرَ عَلَيْهَا، اور اسی دوران کے باپ اس کے کسی کام میں مشغول تھا، بیٹے نے اس کو غافل پایا اور وہ گیا جہاں گرہ رکھا ہوا تھا۔ وَذَهَبَ إِلَىٰ حَيْثُ وَضَعَ الْجَرَّةَ، اور وہ گیا اس جگہ کی طرف جہاں اس نے گرہ رکھا تھا۔ وَنَقَرَ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر کھٹکھٹایا۔ نقر ینقر نقرن، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی بات کی تحقیق و جستجو کرنا، اور نقر الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، چوٹ لگانا، کھٹکھٹانا۔ تو گویا گھرے کے پاس جا کر گھرے کے اوپر اس نے اپنے انگلیوں سے ایسے چوٹ ماری۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے نقر رأسہ بإصبعہ، اس نے اس کے سر پر انگلی سے چوٹ لگائی۔ تو یہ گھرے کے اوپر اپنی انگلیوں کے ذریعے اس نے کھٹکھٹایا۔ فأحدثت رنینا صعد بسمعہ، پس اس نے ایک آواز پیدا کی کہ جس کو سن کر وہ خوش ہو گیا۔ رنین کا معنی گھنٹی کی آواز، گونج، گریا۔ یہ رن یرنو رنینن باب درب سے آواز نکلنا، آواز گونجنا۔
وَكَأَنَّمَا تَأَكَّدَ مِن وُجُودِ الْمَالِ بِهَا، اور گویا کہ اس کو یقین ہو گیا اس میں مال کے پائے جانے کا۔ فصار الولد یعتذر لوالدہ عما کان منہ من تقصیر، پس لڑکا اس کے والد کے سامنے معذرت کرنے لگا اس کوتاہی کے بارے میں جو اس سے صادر ہوئی۔ قصر یقصر تقصیرا فی الامر، کوتاہی کرنا کسی کام میں سستی برتنا۔ تو بیٹے کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی تھی اس کوتاہی کے اوپر اپنے باپ کے سامنے یہ معذرت کرنے لگا۔ وَسَأَلَ الْوَلَدُ أَبَاهُ إِنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَى شَيْءٍ، اور بیٹے نے اس کے باپ سے درخواست کی کہ اگر اس کو کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی، إِنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَى شَيْءٍ، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، یعنی بیٹے نے باپ سے کہا کہ اگر کچھ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتلائیے، یہ درخواست کی۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، یعنی یہ باپ نے کہا، احمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، فالحال میسورۃ وانا بخیر، حالت آسان ہے، ٹھیک ہے اور میں خیریت سے ہوں۔ ولم یزل عندی ما یغنینی عن الناس، اور برابر میرے پاس وہ چیز ہیں جو مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ اغنا یغنی، اغنان ایک معنی اس کا ہوتا ہے کافی ہونا، اغنا الشیء کافی ہونا، اور اغنا الرجل عن فلان، کسی شخص کا کسی کے لیے کافی ہونا یا بے نیاز کر دینا، تو یہاں پر بے نیاز کر دینے کے معنی میں۔ ولم یزل عندی ما یغنینی عن الناس، اور برابر میرے پاس ہیں وہ چیز جو مجھ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ ذهب الابن، بیٹا گیا، وفی الصباح بکر بارسال زوجتہ الی ابیہ، اور صبح میں اس نے اس کی بیوی کو بھیجنے میں، اس کی بیوی کو اس کے باپ کے پاس بھیجنے میں جلدی کی، یعنی اپنی بیوی سے صبح میں کہا کہ جلدی جلدی باپ کے پاس جا۔ تحمل الیہ الطعام وتکنس لہ الدار، صبح میں اس کے باپ کے پاس اس کی بیوی کو بھیجنے میں جلدی کی جو اس کے لیے کھانا لے کر جائے۔ تحمل الیہ الطعام، جو اس کی طرف کھانا اٹھائے اور اس کے لیے گھر کو جھاڑو دے، یعنی بیوی کو جلدی جلدی کھانا لے کر بھیجا اور یہ بھی تاکید کی کہ گھر کو بھی صاف کر دے۔ وَتَسْهَرُ عَلَى رَاحَتِهِ، اور وہ اس کی راحت کی نگرانی رکھے۔ سحرہ یسحر علی کے ساتھ نگرانی کرنا، اور ایک معنی اس کا رات کو جاگنا بھی ہوتا ہے، بیدار رہنا، اور اس کی راحت کے خاطر وہ جاگے۔ وفی الیوم التالی علمت الزوجتان الاخریان، اور اگلے دن دوسری دو بیویوں نے جان لیا۔ فَتَسَابَقَتَا إِلَى بَيْتِ الْأَبِ، تو ان دونوں نے باپ کے گھر کی طرف جلدی کی، جلدی کرنے میں، جلدی جانے میں مسابقہ کیا، یعنی دونوں جلدی جلدی باپ کے گھر کی طرف گئی۔ تقومان بشؤون البیت، جو گھر کے کام کو انجام دے، تاکہ وہ گھر کے کام کو انجام دے۔ وسارت الزوجات الثلاث یسارین فی خدمتی والعنایت بہ اشد العنایہ، اور تینوں بیویاں اس کی خدمت کرنے میں اور اس کا خیال رکھنے میں اور اس کا سختی سے خیال رکھنے میں جلدی کرنے لگی۔ تینوں بیویاں جلدی کرنے لگی اس کی خدمت کرنے میں اور اس کا اچھی طرح خیال رکھنے میں۔ اشد العنایہ یعنی زیادہ خیال رکھنا، اچھی طرح خیال رکھنا، سخت خیال رکھنا۔ ولا سیما زوجۃ الابن الاصغر، اور خصوصاً چھوٹے بیٹے کی بیوی، یعنی اس نے اس کی خدمت کرنے میں اور
باپ کا خیال کرنے میں جلدی کی۔ سار الاب فی احسن حال، باپ اچھی حالت میں ہو گیا۔ وسارت ثیابہ نظیفتن، اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہو گئے۔ وبیتہ مفروشن ونظیفن، اور اس کا گھر بچھا ہوا اور صاف ستھرا ہو گیا، اور اس کا گھر بچھا ہوا اور صاف ستھرا ہو گیا۔ فرش یفرش اور فرش یفرش بابی نصر اور درب دونوں سے آتا ہے، فرشن و فراشن۔ اس کا معنی ہوتا ہے بچھانا، زمین پر پھیلانا۔ اسی سے فرشت دارا ونحوہا بالحجارت ونحویہ، گھر وغیرہ میں پتھر بچھانا، پتھروں کا فرش کرنا۔ جیسے اگر یوں کہا جائے رأیت دار زید مفروشۃ بالحجارہ، میں نے زید کے گھر کو دیکھا کہ جو پتھروں سے بچھا ہوا تھا، یعنی اس کے گھر کے اوپر، گھر کے اندر پتھر لگے ہوئے تھے۔ رأیت دار زید مفروشۃ بالحجارۃ، میں نے زید کے گھر کو دیکھا پتھروں سے بچھا ہوا۔ تو یہاں پر مفروشن کا معنی بچھا ہوا۔ وبیتہ مفروشن و نظیفن، اور اس کا گھر بچھا ہوا اور صاف ستھرا ہو گیا۔ والطعام وفیرا والخیر کثیرا، اور کھانا زیادہ ہو گیا اور فائدہ بہت ہو گیا۔ خیرن کا معنی خیرن کے بہت ساری معنی آتے ہیں۔ خیرن کا معنی خوبی، نفع، مال و دولت، بہت اور عمدہ مال، ہر وہ چیز جو حسن لذاتی ہی ہو، یعنی خوبی اور بہتری اس کی ذات میں ہو، اور اس میں ذاتی لذت، ذاتی نفع اور ذاتی خوش بختی ہو۔ یہ سب معنی خیرن کے آتے ہیں۔ وعد له عزه وهناؤه، اور اس کی عزت اور اس کی خوشی اس کے لیے لوٹ آئی۔ وَأَصْبَحَ الْأَبُ حَانِيًا بِرِعَايَةِ أَوْلَادِهِ لَهُ حَتَّى نَسِيَ مَا كَانَ مِنْهُمْ، اور باپ خوش ہو گیا اس کے بیٹوں کی اس کے لیے توجہ کی وجہ سے، اس کے بیٹوں کی اس کے لیے رعایت کرنے کی وجہ سے، توجہ دینے کی وجہ سے۔ حتیٰ نسیہ ما کان منہم، یہاں تک کہ وہ بھول گیا وہ جو ان کی طرف سے ہوا، یعنی جو کچھ بھی ان بیٹوں کی طرف سے کوتاہی ہوئی تھی، ان کوتاہی کو وہ بھول گیا۔ وفی یوم جاء صدیق الاب فرآہ علی تلک الحال من الہناء وراحۃ البال، اور ایک دن باپ کا دوست آیا تو اس نے اس کو اس حالت میں، علی تلک، اس حالت میں یعنی خوشی اور اطمینانی کی حالت میں دیکھا۔ بالن کا معنی حالت، دل، عقل، حیثیت، اہمیت۔ تو یہاں پر راحت البال اس کا معنی ہوتا ہے دل کی راحت۔ اسی سے مرتاح البال یعنی دل کا پرسکون، مرتاح البال، اور اسی طرح ہادی البال، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے مطمئن۔ وَرَأَى أَوْلَادَهُ مِنْ حَوْلِهِ وَأَحْفَادَهُ يُؤْنِسُونَهُ، اور اس نے اس کی بیٹوں کو اس کے ارد گرد اور اس کے پوتوں کو دیکھا کہ وہ ان کی وحشت کو دور کر رہے ہیں، ان کو مانوس کر رہے ہیں۔ فَسَلَّمَ الصَّدِيقُ عَلَى الْأَبْنَاءِ وَزَوْجَاتِهِمْ، دوست نے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو سلام کیا۔ وَسَعِدَ بِهَذَا اللِّقَاءِ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْأَبْنَاءِ، اور اس ملاقات سے کہ جس نے تمام بیٹوں کو جمع کر دیا، تمام بیٹے کو جمع کرنے والی اس ملاقات سے وہ خوش ہو گیا۔ جاء الصدیق بالجرۃ وسط الدار، دوست گھر کے درمیان میں
گھڑے کو لایا، جا کا صلہ با جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، دوست گھڑے کو گھر کے بیچ میں بیچوں بیچ لایا، ولمعت عیون الحاضرین وظہر فیہا بریق الطمع، اور حاضرین کی آنکھیں چمکی اور اس میں لالچ کی چمک ظاہر ہوئی۔ برق یبرق برقن و بریقن، باب نصر سے بجلی کا چمکنا، روشن ہونا، تو یہاں پر بریق الطمع لالچ کی چمک۔ وہنا قام الصدیق بتذکیر الابناء بذلک اليوم الذی حدثهم فیہ وبصرهم بتقصیرهم فی حق والدہم، اور یہاں دوست نے انجام دیا، کام یقوم کا معنی کھڑا ہونا آتا ہے، لیکن کام کا صلہ با جائے تو انجام دینا، پورا کرنا، اور یہاں دوست نے انجام دیا بیٹوں کو یاد دلانے کو، وہ دن، اس دن کو یاد دلانے کو انجام دیا جس میں اس نے ان سے بات کی تھی اور اس نے ان کو ان کے باپ کے حق میں ان کی جو کوتاہی تھی ان کو بتلایا تھا، یعنی جس دن ان بیٹوں سے اس نے ملاقات کی تھی جس میں باپ کے ساتھ ان کی کوتاہی کا تذکرہ کیا تھا، اور اسی طرح ان کے سامنے ان کے بارے میں کچھ بات رکھی تھی، وہ سب باتیں یاد دلائی۔ یوم اخبرہم بامر الجرۃ وما فیہا من مال، جس دن اس نے ان کو خبر دی گھڑے کے معاملے کی اور اس مال کی جو گھڑے کے اندر تھا۔ ولولا ذالک لما کانت عودتہم لابیہم، اور اگر وہ نہ ہوتا تو ان کا ان کے باپ کے لیے لوٹنا نہ ہوتا۔ ولولا ذالک، اگر وہ نہ ہوتا، یعنی یہ مٹکا اور جو کچھ اس میں مال ہے اگر وہ نہ ہوتا، لما کانت عودتہم لابیہم، تو ان کا ان کے باپ کے لیے لوٹنا نہ ہوتا، یعنی وہ باپ کے پاس نہ لوٹتے۔ وَلَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَعُقُوقِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ حقوق کا معنی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ سقط الابناء ولم یجدوا ما یردون به، بچے خاموش ہو گئے اور انہوں نے نہیں پایا وہ جس کے ذریعے وہ جواب دے، یعنی کوئی جواب نہیں دے سکے۔ وخصوصاً امام اولادہم، اور خاص طور پر ان کی اولاد کے سامنے۔ وسأل الرجل، اور آدمی نے پوچھا، ماذا یکون فعلکم لو کان بالجرۃ تراب مثلا، تمہارا فعل یعنی تمہارا کام کیا ہوگا اگر گھڑے کے اندر مثلا مٹی ہو، یعنی اس گھڑے کے اندر مٹی ہو تو تمہارا فعل یعنی تم کیا کرو گے؟ قال ابن الاکبر، بڑے بیٹے نے کہا، کل خیر فنحن لا نطمع فی اکثر مما نحن فیہ، بڑے بیٹے نے کہا ہر خیر، یعنی ہم خیر کا پہلو ہی اختیار کریں گے، ہم لالچ نہیں کریں گے، وہ چیز جس میں ہم ہیں، یعنی جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس سے زیادہ کی ہم لالچ نہیں کریں گے۔ وقال الاوسط، اور میڈیم بیٹے نے کہا، سوف نظل علی عنایتنا بابینا بکل تاکید، ان قریب ہم ہمارے باپ کی طرف توجہ دینے میں برابر تاکید کے ساتھ قائم رہیں گے۔ سوف نظل علی عنایتنا بابینا بکل تاکید، یقیناً ہمارے باپ کے ساتھ ہماری توجہ دینے پر ہم برابر رہیں گے، یعنی جمع رہیں گے۔ وخصوصاً بعد ما ادرکنا ما وقعنا فیہ من الخطأ فی حقہ، اور خاص طور پر اس کے حق میں جو کچھ غلطی واقع ہوئی ہماری طرف سے اس کا ادراک کر لینے کے بعد۔ بعد ما ادرکنا، یہ ما مصدریہ ہے، ہمارے ادراک کر لینے کے بعد، ما وقعنا فیہ، وہ چیز جس میں ہم گرے، من الخطأ فی حقہ، یعنی اس کے حق میں غلطی، یعنی جو کچھ اس کے حق میں ہماری طرف سے جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی،
خصوصاً اس کو جان لینے کے بعد تو ہم برابر ان کی طرف توجہ دیں گے۔ وَهُنَا كَسَرَ الرَّجُلُ الْجَرَّةَ، اور یہاں آدمی نے گرے کو توڑ دیا۔ فَانبَعَثَتْ مِنْهُ غُبَارٌ غَطَّ الْوُجُوهَ، پس اس سے غبار پھیلا۔ انبعث ینبعث انبعاثا، اس کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، پھیلنا، اور ایک معنی ہوتا ہے روانہ ہونا۔ انبعاث الرائحۃ الکریہ، بدبو پھیلنا۔ فانبعثت منہ غبار غطى الوجوہ، اس سے غبار پھیلا یا غبار اٹھا جس نے چہروں کو ڈھانپ دیا، یعنی ہر طرف غبار ہی غبار چھا گیا اور چہرے نظر نہیں آ رہے تھے اس کی وجہ سے۔ وَانْدَهَشَ الْأَبْنَاءُ، اور بیٹے حیران ہو گئے۔ وقال الصدیق، اور دوست نے کہا إِنَّهُ قَدْ نَصَحَ الْأَبَا بِتِلْكَ الْحِيلَةِ، بلا شبہ اس نے باپ کی خیر خواہی کی اس ہیلے سے۔ لما انکروا اباہم واہملوہ، جب وہ بیٹے ان کے باپ سے انجان بن گئے اور ان سے لاپرواہی برتی۔ انکر ینکر، انکارن کا معنی کسی چیز کو نہ پہچاننا، ناواقف ہونا، عجیب اور اجنبی سمجھنا۔ اور احمل یحمل اہمالا، لاپرواہی برتنا، توجہ نہ دینا۔ وشعر الابناء بالحرج الشدید والندم، اور بیٹوں نے سخت حرج اور ندامت محسوس کی۔ واستبق الاحفاد الى جدهم يقبلون يده، اور وہ پوتے ان کے دادا کے پاس جلدی گئے تاکہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے۔ وَتَبِعَهُمُ الْأَوْلَادُ الثَّلَاثَةُ يَعْتَذِرُونَ لِأَبِيهِمْ عَمَّا بَدَرَ مِنْهُمْ، اور تینوں بیٹے ان کے پیچھے گئے اور تینوں بیٹے ان کے پیچھے گئے ان کے باپ کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اس کوتاہی کے بارے میں جو ان کی طرف سے ہوئی۔ وقبل الاب اعتذارهم، اور باپ نے ان کی معذرت کو قبول کیا۔ وعفى عنهم وسامحهم، اور ان سے درگزر کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ عفا یعفو کا معنی بھی درگزر کرنا، اور سامح یسامح مسامحتن کا معنی بھی چشم پوشی کرنا، غلطی سے چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا۔ وعفى عنهم وسامحهم حين علم بندمهم عما بدر منهم نحوه، اور اس نے ان سے درگزر کیا اور ان سے چشم پوشی کی جس وقت اس نے ان کی ندامت کو جان لیا اس کوتاہی کے بارے میں جو ان کی طرف سے صادر ہوئی۔ ودعا لهم بالخیر والصلاح، اور اس نے یعنی باپ نے ان کے لیے خوبی اور صلاح کی دعا کی۔ یہ تھا سر جرۃ التراب واقعے کا آخری پارٹ۔ اگر اگلے 3 پارٹ نہیں دیکھے تو ترتیب سے ان تینوں پارٹوں کو دیکھ لیجئے، تب جا کر آپ کو یہ پارٹ سمجھ میں آئے گا۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔